بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اسلام آباد میں موسم خوبصورت ہے, بارش ہوئی ہے, لیکن گیلانی صاحب کا دل اداس ہے, اور اداس ہونے کی وجہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ہونے والی سزا ہے. تھوڑی سی تفصیلات بتائیں اور اپنی اداسی کی وجہ بھی بتائیں. بہت شکریہ. اداس تو دیکھیں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ یہ سارا کچھ آج ہوا ہے, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. یہ تو عمران خان کے ساتھ تو پہلی دفعہ ہوا ہے. ہاں, عمران خان کے ساتھ تو اب کئی مہینوں سے خیر ہو رہا ہے. یہ سزا پہلی دفعہ ہوئی ہے. دیکھیں یہ سائفر کے کیس میں اب سزا یافتہ عمران خان ہے. وہ پہلے بھی تھے نا, لیکن چلیں ان کی وہ معطل ہو گئی تھی توشہ خانہ میں. بٹ خیر آتے ہیں موضوع کی طرف کہ یہ کل رات مہتاب صاحب 12 بجے تک جو ساری وٹنسز تھیں گورنمنٹ سائڈ کی, اسٹیٹ سائڈ کی, وہ آبویسلی سارے فارن آفس کے زیادہ ملازمین تھے اور گورنمنٹ ملازمین تھے. ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان. ان کو کنکلوڈ کیا گیا. ان پہ جو کراس ایگزامن ہونا تھا, وہ کراس ایگزامن چونکہ ڈیفنس کونسل نے کرنا تھا تو وہ تھوڑا سا اس پہ رزسٹ کر رہے تھے. تو جج صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پہ کچھ دن پہلے اسٹیٹ کی طرف سے ڈیفنس کونسل پرووائڈ کر دیے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ 1 منٹ کے لیے بتا دوں, پھر ہم اس پہ آتے ہیں. اسٹیٹ کونسل پرووائڈ کر دیے جس پہ ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. وہ اسٹیٹ کونسل نے چند دنوں میں وہ جو بھی انہوں نے کراس ایگزامن اب اپنے ہی انہوں نے بندوں سے کیا کرنا تھا تو وہ کر کے وہ کیس اعظم خان کو ان کا بندہ کہہ رہے ہیں آپ سارے نہیں اپنے کے اسٹیٹ کی طرف سے ہی تھے نا, اسٹیٹ پروسیکیوٹر, اسٹیٹ ڈیفنس کونسل, اسٹیٹ کے امپلائی آپ کے وٹنسز ہیں. تو انہوں نے جناب اجازت نہیں دی ان کو کہ آپ ڈیفنس کونسل اپنا رکھیں, بلکہ ان کو اٹھا کے بھیج دیا. جو وہاں اعظم خان صاحب نے کیا کہا سر؟ کورٹ رپورٹرز نے دیکھا, اب کس نے جو کہنا تھا وہ تو چھوڑ دینا, اب تو معاملہ ختم ہو گیا. تو کورٹ رپورٹرز نے جو دیکھا ہے کہ ایون کے جو ڈیفنس کونسل تھے عمران خان کی ٹیم کے, ان کو بھی اس نے جج نے باہر نکال دیا. اچھا, آج جب فیصلہ سنایا گیا ہے تو یہ تھا کہ 342 کی اسٹیٹمنٹ دینی تھی. عمران خان نے ڈینائل دیا. شاہ محمود قریشی نے بھی بات ہی نہیں کی, تو جج صاحب نے وربلی 10 سال کی قید کی سزا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سنا کے وہ اٹھ کے چلے گئے. ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی ریٹرن ابھی تک سامنے نہیں آیا. اچھا, فیصلہ ریٹرن نہیں آیا. ہاں جی, یہ تو ایک کیس ہے نا. دیکھیں توشہ خانہ کے اور کیسز ہیں, نیب کا کیس ہے, 9 مئی کے کیسز ہیں. تو یہ عمران خان ایکچولی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ سائفر میں کیا ہوا, انہوں نے لہرایا نہیں لہرایا, توشہ خانہ میں کیا ہوا, یا اس سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ نواز شریف, ذوالفقار علی بھٹو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو فیصلہ ہے, دیکھیں ایک تو بڑا ہیسٹ میں کیا گیا ہے. اس کی شاید جلدی تھی کہ الیکشن سے پہلے کچھ وہ مطلوبہ نتائج دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے. کچھ تاثر یہ ہے کہ ایک مایوسی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ تاثر یہ ہے کہ انارکی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. میں بات کر سکتا ہوں؟ مجھے صرف یہ کنکلوڈ کر لینے دیں کہ یہ سارا کچھ پہلے بھی ہوتا رہا, آج بھی اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ ونس اگین ایک اور ڈارک چیپٹر پاکستان کی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک ہسٹری میں لکھا گیا ہے آج کے اس فیصلے سے. میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو چوائس تھی پرنسپل سیکرٹری کی, جو کہ اعظم خان صاحب تھے, جی وہ غلط چوائس تھی. ٹھیک ہے. وہ غلط چوائس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گورننس انتہائی بری رہی 36 ماہ کے دوران, اور اس گورننس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ اعظم خان بھی تھی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے بڑا ہے وہ کنٹروورشل رہے ہیں. کنٹروورشل نہیں, میں آپ کو بتاؤں سب سے برا ڈیسیژن اگر بزدار کے بعد کوئی عمران خان کا تھا تو وہ یہ پرنسپل سیکرٹری کا تھا, چونکہ پرنسپل سیکرٹری کا کام آئیز اینڈ ایئرز آف دا پرائم منسٹر ہوتا ہے. آئیز اینڈ ایئرز آف دا پرائم منسٹر ہوتا ہے. وہ خود سنگل ٹریک, پرنسپل سیکرٹری بھی سنگل ٹریک, رزلٹ 36 ماہ کی ناکام حکومت آپ کے سامنے ہے. پھر سائفر کیس میں جو ان کا بیان تھا وہ بڑی اہمیت کا عامل تھا. میں سمجھتا ہوں وہ بھی عمران خان کے خلاف ہی گیا. بعد میں انہوں نے کوئی تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی, لیکن بنیادی طور پہ وہ بھی تھا. دوسرا میں کوشچن اٹھانا چاہتا ہوں ثاقب نثار کے بارے میں. ثاقب نثار سخت ناپسندیدہ جج. ثاقب نثار نے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے صادق اور امین قرار دے دیا. بالکل صحیح کہا.
آج ثاقب نثار مجھے جواب دے کہ آج بھی وہ اسے صادق اور امین سمجھتا ہے عمران خان صاحب کو. آخری بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو اس طرح کے کیسز کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ پاکستان کے عوام کے پاس یہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ کیسز آپ نے زرداری صاحب پہ بنائے, اس سے پہلے بھٹو صاحب پہ بنائے, اس سے پہلے پتہ نہیں بڑی لمبی ہسٹری ہے. سے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کیسز کے ذریعے پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, بلکہ عوام کی نظر میں ان کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے. نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو سے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات میں عمران خان کے حق میں بھی کر رہا ہوں. آپ یہ نہ مجھے سمجھیں کہ میں عمران خان کے خلاف بھی بات کر رہا ہوں. آپ کا ایک سوچ ہے, میری سوچ تو بالکل ہے, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے کسی پرسنالٹی کو پولیٹیکل ارینا سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. یہ فیصلے دیکھیں پہلے بھی ہم بار بار ذکر کر چکے ہوئے ہیں, اور بہت بڑا یہ تاثر ہے کہ یہ فیصلے اس طرح کے مذاق ہیں. ایون کہ اس سے پہلے آپ ماضی میں بھی جائیں تو جو بھٹو کا فیصلہ تھا, وہ جو اچھرے کی ایف آئی آر آج کل جو سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ حافظ صاحب کے بارے میں بھی بات کریں. حافظ صاحب کے بارے میں بات کریں. حافظ صاحب کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی ہے یقینی طور پہ. ظاہر ہے حافظ صاحب کی ناکام کیسے ہو سکتی ہے, وہ ریاست کے نمبر 1 آدمی ہیں. بالکل, تو ان کی اسٹریٹجی کیسے ناکام ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ سائفر میں وکیل نہیں پیش ہوئے, کیس نہیں صحیح لڑا, توشہ خانہ میں یہ ویکنیس تھی, اس نے جواب نہیں دیا, وہ ثابت ہو گیا جرم, یہ ساری چیزیں آج جو نواز شریف صاحب تقریریں کر رہے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی باتیں, میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں بے معنی ہیں. باتیں صرف اتنی ہیں کہ اس وقت نواز شریف نے اس وقت کی مقتدرہ سے, ریاست سے ایک لڑائی لی تھی, اس لڑائی کے بدلے میں ان کو اپنا انجام دیکھنا پڑا. بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کمپرومائز کر لیا. آج جتنے مرضی آپ یہ لیگل ڈیبیٹس کر لیں, لیگل لکوناز پہ بحث کر لیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تاثر یہی ہے کہ یہ سارا چونکہ عمران خان نے ریاست کو چیلنج کیا, ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا, وہ مقتدرہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا, اس لیے کہ اس نے کہا کہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ اس کی حکومت گرائی گئی, جس طرح بنائی گئی. اس کے اثرات کیا مرتب اس کا یہ کانسیکوینس ہے. یہ باقی یہ سارے کیسز جو ہیں ان کی ڈسکشن یہ بے معنی ہے. آپ کا پوائنٹ ویل نوٹڈ. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا آگے پولیٹیکلی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی اور ان کے وکلاء اس کے فیصلے کے خلاف جو باقی اویلیبل فورمز ہیں, مثلا ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے, اس کے پاس بھی جائیں گے؟ تو یہ 10 سال کی سزا میرے خیال میں کم سال 2 سال کے لیے مشکل ہے. اٹس پارٹ آف پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں یا ریورس پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں. ٹھیک ہے, یہ وہی ہے کہ دیکھیں ابھی تو آپ نے سزا دے دی نا, ابھی 2-4 مہینے تو اسی چکر میں لگیں گے نا. ہائی کورٹ میں جائیں گے, اپیل سنی جائے گی, نوٹس ہوں گے, وہ کب جا کے اتنی دیر وہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اور وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں, جو ایک تاثر ہے, وہ سارا حل کرنے کی لینے کی کوشش کی جائے گی. مین وائی بات یہ ہے. دوسری بات دیکھیں, آبویسلی جس طرح آپ نے فرمایا کہ جمہوریت کے حوالے سے یہ بالکل ہی ہیلدی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں, ہم نے اس دن بھی پروگرام کہا میں بات کی تھی, اور یہ تاثر اب عام لوگوں کا بھی ہے. اگر آپ سروے کر لیں, لوگ ہمارے جو یہ سارا جو ہائبرڈ رجیم سسٹم چلایا جا رہا ہے مسلسل کئی سالوں سے, اس سے اب یہ بالکل لوگ بھی اکتا گئے ہیں. اچھا, میں پھر آپ سے دوبارہ وہی بنیادی سوال, آپ لوگوں کے تاثر کی بات نہ کریں, اپنا بتائیں آپ کے خیال. میرا خیال بھی یہی ہے کہ اس طریقے سے دیکھیں, پاکستان میں اس صورتحال میں صحیح جمہوریت کا کوئی مستقبل نہیں. اگر ایک بندے کو آپ نے نکالا, اس کے ساتھ ڈیل کر لی, دوسرے کو نکالا, یہ جو متبادلات کی سیاست ہے نا پاکستان میں, جو ہماری ریاستی اشرافیہ کھیلتی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس پہ کیا اثرات پارلیمنٹری سسٹم کے لیے ہیلدی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ووٹر پہ کیا اثرات مرتب؟ دیکھیں ووٹر میرا خیال ہے کہ سمپتھائزر بھی ہوگا, ظاہر ہے سمپتھی بڑھے گی, اور طاقتور بھی ہوگا, کیونکہ جس طرح کا دیکھیں نیریٹو وہ غلط ہے صحیح ہے وہ الگ بحث ہے. ظاہر ہے مختلف نقطۂ نظر ہیں, وہ جو بلڈ ہو چکا ہوا ہے. اب وہ جتنے مرضی آپ کیسز ان پہ کر لیں, جتنے مرضی آپ اس طرح کی آپ پراپیگنڈا کر لیں, ان کا ووٹر پکا ہو چکا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اور جو اسٹریٹجی بنانے والے ہیں ان کی کوشش تو یہ ہے کہ ووٹر مایوس ہو کے نکلے ہی نہ. ہاں, ہو سکتا ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے نہ نکلے, لیکن ہو سکتا ہے نکل بھی ہے. یہ تو 8 فروری کو دیکھا جائے گا. ظاہر ہے اس کی بھی اسٹریٹجی انہوں نے بھی سوچی ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی سوچی ہوگی اس کی اسٹریٹجی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نکلے یا نہ نکلے. آپ جو اگلا رجیم ہے, آپ کا جو بھی پولیٹیکل رجیم آئے گا, وہ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن سے تو نہیں آ رہا نا باہر. اس پہ بھی لیبل یہی لگے گا کہ آپ کو وہ کہیں گے کہ ہمیں نکال کے لایا گیا تو یہ ہماری کمپنسیشن ہے.
پہلوں کو آپ نے چونکہ لایا اور نکال دیا اور وہ ان کی سزا ہے. لیکن گیلانی صاحب ہم وی لاگ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات دیکھیں بڑی ضروری ہے، عمران خان کو جن ہیلپنگ ٹولز کے ذریعے کھڑا کیا گیا تھا، جی انہی ہیلپنگ ٹولز کے ذریعے ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. ہاں جی یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں. نہیں، میں بات پھر وہی بات لمبی ہو جائے گی کہ جو پولیٹیکل پروسیسز ہوتے ہیں، جو ہمارے سوشل پروسیسز ہوتے ہیں، دیکھیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے. وہ دے آر ناٹ کمپیوٹرائزڈ کہ آپ نے ایک پروگرام نکال کے دوسرا پروگرام لگا لیا، سافٹ ویئر کو ادھر سے کر کے دوسرا سافٹ ویئر لیکن انسٹال یہ جو کر لیا. اسٹریٹجسٹ ہے سوچتے یہی ایسے ہی یہ ہیں. غلط سوچتے ہیں. سوسائٹی میں ایسے نہیں ہوتا. میں اس سے پہلے بھی یہ مثالیں دے چکا ہوں. اگر آخری منٹ کی اجازت دیں مجھے، جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی ہماری تحریک طالبان پاکستان کی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آپ نے سیاسی طالبان اس وقت آپ نے یہ کریٹ کیے تھے نا، پی ٹی آئی کو لوگ کہتے تھے جی وہ، تو یہ جب آپ سوسائٹی میں انٹرنچ ہو جاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان کی سمپتھی کریٹ ہو جاتی ہے، ریلیجیس پارٹیز کی ہو جاتی ہے، ٹی ایل پی کی مثال لے لیں آپ، تو ان کو آسانی سے نہیں وائپ آؤٹ کیا جاتا. اس لیے براہ کرم سوسائٹی میں ایک ہیلدی ڈیموکریسی کو ہمیں میرا خیال فروغ دینا چاہیے، اور اس کے لیے ابھی تو ممکن نہیں ہے، آئندہ کئی سالوں تک تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. چلیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنے ہیں اور اپنے لائکس سے بھی نوازنا ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.